بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم جماعت نحو کی شان نثار اردو کی کتاب کی حصہ غزل کو پڑھ رہے تھے۔ غزل نمبر 1 جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ آج اس کے شعر نمبر 7 اور ایکسرسائز کو دیکھیں گے، مشق کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اردو تفویض کے نام پر آپ کو ذمہ داری سونپی جائے گی۔ عزیز طلباء طالبات، شعر نمبر 7۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر یہ میر تقی میر کا تخلص ہے۔ ایسا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اور وہ غزل کا آخری شعر ہو، اس شعر کو کہتے ہیں مقطع۔ دوبارہ پھر سماعت کر لیجیے، یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ایسے شعر کو کہتے ہیں مقطع۔ تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان نیم باز، میر ان نیم باز آنکھوں میں، نیم باز نیم باز آنکھ کھلی۔ یعنی آدھی کھلی آنکھیں، کسی کی طرح۔ اب اس کا مفہوم جان لیجیے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ محبوب کی آدھ کھلی آنکھوں میں شراب جیسی مستی ہے۔ دوبارہ پھر سماعت کر لیجیے۔ محبوب کی آدھ کھلی آنکھوں میں شراب جیسی مستی موجود ہے۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح طلب شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں حسین ترین آنکھیں ہیں۔ جس طریقے سے کوئی شخص شراب پی لے، شراب پینے کے بعد ایک آنکھوں پر نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ شاعر جب بھی اپنے محبوب کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو اس نشے والی آنکھیں اپنے محبوب کی محسوس ہوتی ہیں، جو محبوب کے لیے ایک خوبصورت ترین آنکھیں ہوتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ آدھ کھلی آنکھیں جو دل پر بے حد اثر کرتی ہیں، اور ان آنکھوں پر جھکی ہوئی پلکیں یہ عاشق کے دل کو محصور کر دیتی ہیں، اور اسی مسحوری میں عاشق اپنے محبوب پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کاش محبوب سامنے ہو اور اس کی آنکھیں ہوں، ان نیم باز آنکھوں کو شب و روز تکتا ہی رہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں تیرے جیسے آنکھوں والے جب ساحل پہ جاتے ہیں، ساحل سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں، لہریں شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ یعنی محبوب کی آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ جب کسی سمندر کے ساحل پہ جاتا ہے تو لہریں ان آنکھوں کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سمندر یہ محبوب کی آنکھوں میں ڈوب گیا ہے، یعنی محبوب بھی سمندر بھی محبوب کی آنکھوں پر فریفتہ ہے۔ دوسرا شعر سماعت کر لیجیے۔ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، میں خانہ شراب خانہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تم ایسے ہی ناراض ہو، ورنہ شراب خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نیر نشیلے تھے۔
یعنی جس کی آنکھیں نشیلی تھی وہ آنکھوں والے بتا سکتے ہیں کہ شراب خانہ کہاں پہ ہے، یعنی محبوب کی آنکھیں نشیلی ہیں، شاعر محبوب کی آنکھوں کو ہی شراب خانہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص شراب خانے میں جا کر شراب پی کر مدہوش ہو جاتا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسے ہی نشے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جیسے ایک شرابی ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا اس غزل کا شعر نمبر 7، جس کا مفہوم، مشکل الفاظ اور تشریح اور حوالہ جات کو ہم نے دیکھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی مشق کی طرف، مختصر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اس غزل میں ردیف کون سا استعمال ہوا ہے؟ عزیز طلباء، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ردیف کہتے کسے ہیں۔ ہر ایک سے زیادہ وہ الفاظ جو پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر پر اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں بار بار آئیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ آپ ذرا غزل کی طرف دیکھیے، پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر پر کی سی آیا ہے اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں کی سی آیا ہے، تو اس کا جو ردیف ہوگا اس نظم کا وہ ہے کی سی ہے۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو ردیف سے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر پر اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے بار بار آئیں، وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ دوبارہ پھر سماعت کر لیجیے۔ ردیف ان ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو کہتے ہیں جو پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے بار بار آتے ہیں، وہ ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آواز کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں ناک، کان، ہاتھ، ٹانگ۔ اب ان میں دیکھیں ان کے معنی مختلف ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ تو آپ اگر غزل میں دیکھیں تو آپ کو ملیں گے الفاظ، پہلے شعر میں آپ کو ملے گا سیراب، نمائش سیراب کی سی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ملے گا خواب، حباب، کباب، اس طریقے سے اور بھی خراب، اضطراب، اور بھی کئی الفاظ ہیں جو ہم قافیہ ہیں۔ تو آپ 4 لکھ لیجئے، حباب، سراب، خواب، کباب۔ تیسرا سوال دیکھیے، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے۔ آخری سوال دیکھیے، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، غزل کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب آپ نے اپنے الفاظ میں اس غزل کو تحریر کرنا ہے، اس کی تشریح کو لکھنا ہے، جس کے لکھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک صفحہ تیار کرنا ہے، اسائنمنٹ اس کی تیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے اردو تفویض۔ تفویض کہتے ہیں ذمہ داری کو۔ ذمہ داری، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے
غزل نمبر 8۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے شاعر کا نام۔ اس کے سامنے لکھیں گے میر تقی میر۔ اس کے بعد آپ غزل کے پہلے شعر کا مصرع اولیٰ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نام لکھیں گے اپنا۔ اس کے نیچے آپ نے اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے۔ یہ آپ کا پہلا صفحہ ہوگا اسائنمنٹ کا، اردو تفریح کا۔ اس کے بعد آپ نے جب لکھنا شروع کرنا ہے، اس کے بعد عزیز طلبہ دوسرے صفحے پہ جہاں سے آپ نے اسائنمنٹ شروع کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے شعر کا نمبر دینا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شاعر کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم نے شروع میں لکھ دیا۔ یہ بورڈ میں تشریح لکھنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے۔ بورڈ میں تشریح لکھنے کا طریقہ آپ کو شروع میں کروا دیا گیا ہے، ایک مرتبہ پھر کروا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ نے نمبر دینا ہے شعر کا۔ کوئی بھی شعر ہو سکتا ہے، آپ نے پہلے 2 سے 3 الفاظ اس کے لکھنے ہیں، جیسے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ آخر میں آپ نے لکھنا ہے الف لام خ۔ یہ سارا شعر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بورڈ میں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الف لام خ کا مطلب ہے یعنی اس کے آخر تک شعر ایسے ہی ہے۔ شعر کا صرف حوالہ دینا ہوتا ہے، دیکھنے میں سمجھ آ جائے، پورا لکھنا شعر ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے مفہوم۔ مفہوم کیا کہ یہ علامت لگانی ہے، اور اس علامت کو کہتے ہیں رابطہ بھی کہتے ہیں اور ربط بھی کہتے ہیں۔ رابطہ یا ربط کا مطلب ہے تعلق پیدا کرنا، یعنی اس لفظ کا مفہوم کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے سامنے سے لکھنا شروع نہیں کرنا، آپ نے نیچے والی لائن سے شروع کرنا ہے۔ مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم آپ کا آدھی لائن بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 2 اور آدھی لائن یعنی 2.5 لائنوں تک آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ کچھ بچے مفہوم میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ، اب اس جملے کا مفہوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدھی یا ایک لائن، ایک سطر یہی جملہ لے لیتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ نہیں لکھنا، آپ نے سیدھا مفہوم لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ آپ کی تشریح میں ہر شعر کے اندر میں نے 2 حوالہ جات لکھوائے ہیں، آپ ان کے علاوہ خود سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں یہ مطالعے کے لیے دیے گئے ہیں، رٹے لگانے کے لیے نہیں دیے گئے۔ تو
تو آپ ادھر سے بھی پڑھ لیجیے، کچھ میں نے پڑھایا وہ بھی رکھیے اور اپنے ذہن کا استعمال بھی کیجیے۔ تو آپ نے کچھ اپنی طرف سے کچھ خلاصے سے مطالعہ کرنا ہے اور جو میں نے پڑھایا ہے اسے بھی مد نظر رکھنا ہے۔ ویسے بورڈ میں تشریح 1.5 صفحہ ہوتی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2 سے 2.5 صفحے لکھنے ہیں ہر شعر کے، کیونکہ آپ کے پاس مواد زیادہ ہوگا۔ جب آپ تیاری کریں گے کچھ باتیں بھول بھی جائیں تو کم از کم 1.5 صفحہ آپ لکھ سکیں گے۔ تو یہ اسائنمنٹ اردو تفویض کے نام پر آپ نے لکھنی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس غزل کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے باقاعدہ تمام اشعار کے حوالہ جات بھی نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اس کی تشریح آپ نے نوٹ کی ہوگی، جو میں نے پڑھائے تھے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک کی زینت بنا لیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ اسے اچھی طریقے سے تیار رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔